الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، شریعت اسلام نے دو تہوار اور دو خوشی کے موقع ہم کو عطا فرمائے ہیں. ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، یعنی دو خوشی کے موقع ہیں. ایک تو عید الفطر جو رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے، اور دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی بدولت اور ان کے قصے کے واقعے اور ان کے واقعہ کی یادگار کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی امتحانات میں گزر گئی. وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ ان کا گھرانہ کفر شرک میں مبتلا تھا. ان کے ابا خود بت بناتے تھے اور اسے بیچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہونے لگے، جب سمجھدار ہوئے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو دیکھا کہ شاید یہ میرا معبود ہو سکتا ہے. یہ مورتیاں جسے میرے والد بناتے ہیں یہ تو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کچھ کہتی ہے. یہ کیسے میرے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے تو انسان خود بناتا ہے اور خود اس کی پرستش کرتا ہے. جب سورج کو دیکھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنی روشنی کے ساتھ عروج پر ہوتا ہے اور اس کی گرماہٹ زمین والوں کو اس کی تپش سے گرما دیتا ہے، تو دل میں سوچنے لگے شاید یہ میرا معبود ہو سکتا ہے. لیکن جب شام ہوئی تو سورج ڈل گیا، سورج غروب ہو گیا، جیسا اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، اسے تو زوال ہے، بڑا معبود کو بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے. رات ہوئی، قمر کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ اپنی چاندنی پھیلائے ہوئے ہیں، راتوں کو ٹھنڈی کیے ہوئے ہیں. تو سوچنے لگے شاید یہ چاند میرا معبود ہو سکتا ہے. لیکن جب صبح ہوئی تو چاند بھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو کہنے لگے یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بھی تو زوال ہے، یہ تو دوسروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. جب ستارے کو دیکھا تو جگمگا رہے ہیں، آسمان اس سے زینت حاصل کیے ہوئے ہیں. تو دل ہی دل میں
کہنے لگے شاید یہ میرے معبود ہو سکتے ہیں. لیکن جب ستارے بھی چلے گئے، رات ختم ہوئی، ستاروں کی چگمگاہٹ بھی چلی گئی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، کہنے لگے نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، ان میں سے میرا کوئی معبود نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی معبود کی تلاش ہے. عمر بڑھتی گئی، اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انہیں نبوت سے نوازا گیا. اب انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کی اور اپنے ابو کو کہا اے میرے ابو، آپ خود بناتے ہو، خود کو بیچتے ہو، کروں گا یا تمہیں گھر سے نکال دوں گا. یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جب حق بات کہی جاتی ہے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے اور اسے دبانے کی کوششیں کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، حق بات اپنے والد کو سمجھاتے رہے، حکمت سے سمجھاتے رہے، ادب و احترام کی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے سمجھاتے رہے. لیکن جب والد نہیں مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے خود چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ابو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے. لیکن اس سے پہلے بادشاہ وقت کے پاس، نمرود کے پاس سے خبر پہنچی کہ ابراہیم ہے، نوجوان ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. واقعہ مختصر، دربار میں بلانا بھیجا، ابراہیم تم مجھے معبود نہیں مانتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میرا معبود تو وہ ہے. وہاں مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا معبود تو وہ ہے، تو جلاتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. انہوں نے کہنا بھیجا 2 قیدی کو بلایا جائے. 2 قیدی کو لایا گیا، اس میں ایک جس کے اوپر پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، نمرود نے ایک کو مار دیا، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اور دوسرے کو آزاد کر دیا. کہنے لگا ایک کے اوپر موت تھی، میں نے اس کو حیات بخش دی اور دوسرے کو قتل کرا دیا. ابراہیم اسلام سمجھ گئے یہ تو جاہل ہے، یہ ایسے سمجھنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب نمرود تو ایسا کر نہیں سکتا، وہ خاموش رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آخر یہ وہی کیا جو سب کرتے ہیں، اس نے کہا ابراہیم تو باز آ جا ورنہ ہم تمہیں آگ میں ڈلوا دیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگائی گئی. تقریباً 6 مہینے تک آگ کو جلایا گیا. لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے تھے اور اس آگ جلاتے تھے. آگ ایسے روشن ہو گئی کہ جیسے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو بن کر راکھ ہو جاتا تھا اور آگ اسے اپنی طرف کھینچ جاتی تھی. ادھر کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. آگ میں جلانے کی قوت ہے، چھری میں کاٹنے کی قوت ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بنا پر نہ چھری کاٹ سکتے ہیں نہ آگ جلا سکتی ہے. چنانچہ اللہ کا حکم آتے ہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. آگ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو باغ ہے، جو باغیچہ ہے، اندر آگ میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. جب آپ سے صحیح سلامت نکل گئے پھر انہوں نے اپنے گھر سے ہجرت کر دی.
الغرض ایک امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے. اب زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے, دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے. اب بڑھاپے کی عمر ہوئی, جوانی ختم ہونے کو ہے, پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی. 80 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے. اللہ کا خلیل ہے, گھر بار تو چھوڑ دیا ہے, اللہ نے آپ سے بھی نجات دے دی ہے. اب فکر دامن گیر ہوئی, اس میرے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ اولاد تو تھی نہیں. بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائی, ہاتھ اٹھائے, اللہ کے سامنے گر گرائے, اے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میرے اس مشن کو کہ تو نے مجھے سپرد کیا ہے, تیری دعوت کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے, میری تو کوئی اولاد نہیں ہے. نبی تھے, تاجر کو اپنی تجارت کی فکر ہوتی ہے, میری اولاد نہیں ہے, میری تجارت کیسے بڑھے گی؟ کسان کو اپنی کھیتی کی فکر ہوتی ہے, میرے بعد میرا بیٹا اسے پڑھائے گا. نبی تھے, انہیں فکر ہوئی میرے بعد اس مشن کو کون چلائے گا؟ صالحین, اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے. اولاد بھی مانگی اور نیک مانگی. اس لیے ہمیں اگر اولاد مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے, فرما بردار اولاد مانگنی چاہیے. اولاد ہو لیکن نافرمان ہو تو باپ کے لیے درد سر بنتی ہے, باپ کے لیے ذلتی کا اور ذلتی کا سبب بنتی ہے. اپنے گھر والوں کا نام دبا دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی, اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے. بڑھاپے کی عمر ہے, نا امیدی بھی ہے, بیوی تو بانجھ ہے جو اولاد جن نہیں سکتی, لیکن اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک کا نام سارہ رضی اللہ عنہا اور دوسری کا نام حضرت رضی اللہ عنہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک حضرت سارہ کے بدن سے کوئی اولاد نہیں, تو اللہ نے حضرت رضی اللہ عنہا کے بدن سے اسماعیل نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب دوسرے امتحان کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے ابراہیم جاؤ اس بچے کو لو, اپنی بیوی ہاجرہ کو لو اور اسے ایسی زمین پر سے قرآن میں اس کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ غیر ذی روح زمین, جہاں کچھ بھی نہ ہوتا ہو, خشک زمین جو اپنے اندر کچھ اگانے کی قوت نہ رکھتی ہو, سے زمین میں چھوڑ آؤ, بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آؤ. اللہ کا حکم تھا, ابراہیم خلیل اللہ نے سر تسلیم خم کر دیا. اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا بنے گا. میں نے اتنی منت سماجت سے آپ سے بیٹا ضرور فرمایا, آپ نے دیکھا دیا, لیکن آپ کا حکم آ گیا میں اسے اپنی بیوی کے ساتھ ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں کوئی نہ چرندہ ہے نہ پرندہ ہے نہ کوئی انسان بستے ہیں. اللہ سے سوال نہیں کیا, اللہ کا حکم آ گیا, اپنی بیوی کو لیا, اپنے بچے کو لیا اور چل پڑے کوسوں میل تک چل پڑے. جب ایسی جگہ آئی جہاں آج مکہ مکرمہ ہے, خانہ کعبہ کے پاس پہنچے, آج تو وہاں بڑے
آج تو وہاں پر رونق ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، لیکن اس وقت صدیوں پہلے وہاں کوئی چرندہ نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا۔ جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں چرندے اور پرندے بسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ خشک زمین کے پاس اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تو شیطان میں کچھ کھجوریں تھی اور پانی کا مشکیزہ تھا، وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا اور پیچھے مڑے اور چل پڑے۔ پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، بی بی حاجرہ پیچھے آئی، اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ نہ کچھ کہا، ہمیں رکھ کر جا رہے ہو، ساتھ میں تو ننھا اسماعیل ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ بیوی بھی سمجھدار تھی، کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہیں معلوم تھا نبی کبھی بھی حق نبی نہیں کر سکتا، نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور کہا جو اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی ہمیں رزق پہنچا سکتا ہے۔ اب تم جاؤ، بے فکر ہو کر جاؤ۔ اجے ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اب بی بی حاجرہ ہے، ننھا اسماعیل ہے۔ اللہ اسماعیل کو بھی نبی بنانے والا تھا۔ وہاں باپ کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جہاں اسماعیل نبی علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قربانی۔ باپ بھی فرما بردار، بیوی بھی فرما بردار، بیٹا بھی فرما بردار۔ نیک خاندان تھا، نبی کا گھرانہ تھا۔ چنانچہ کچھ دن تو گزر گئے، اس کھجوری کو کھاتی رہی، پانی کو پیتی رہی۔ جب کھجور ختم ہو چکی، پانی ختم ہو چکا، اب بچہ پیاس کی وجہ سے بگڑنے لگا، رونے لگا، اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ نہ کوئی بستی ہے کہ آ کے پانی پلا دے، نہ کوئی کنواں ہے جہاں سے پانی نکال کے پلایا جائے، نہ کوئی درخت ہے جہاں کے پھل کو توڑ کر کھایا جائے۔ اور وہاں جو پہاڑی تھی، ایک کا نام صفا، دوسرے کا نام مروہ، اور پانی کی تلاش میں حاجرہ صفا سے مروہ تک دوڑتی ہے۔ جو حج کر کے آئے ہیں انہیں حج کو معلوم ہے صفا اور مروہ کی دوری کافی دوری ہے، ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ ابھی بھی جب سعی کرتے ہیں تو حاجی تھک جاتے ہیں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ وہاں اس وقت اے سی لگایا ہوا نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، جنگل ہے، پٹریلی زمین لاتا، مروہ سے دوبارہ صفا پر آتی، اپنے بچے کو دیکھتی، دوبارہ صفا سے اتر کر وادی میں آتی، مروہ پر چڑھتی، اسی طرح 7 چکر لگائے، آخر میں اللہ سے دعا گوئے۔ اسماعیل کی بھی فکر ہے، اللہ غیب سے آواز آتی ہے، اے حاجرہ کہ اسماعیل کے پاس جا، ہم نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب دعا کر حاجرہ اسماعیل نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، اسماعیل ایویں رگڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ اب بی بی حاجرہ وہاں پار بناتی ہے کہ کہیں پانی آگے نہ نکل جائے، پانی ضائع نہ ہو جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں حاجرہ پار نہ بناتی، پانی بہتا جاتا، دنیا اس پانی سے دنیا میں پانی بہ جاتا، آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا یہی منظور تھا، وہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پار بنا دی۔ اب وہاں رہنے لگے، پانی پینے لگے، تب پانی دکھا تو چرندے پرندے وہاں آ کر بس گئے۔ واقعہ مختصر، وہاں قبیلے والے وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا چرندے پرندے ہیں تو سوچا یہاں کا پانی ہے۔ قافلے والے پہلے بھی یہاں سے گزرے تھے، انہیں معلوم تھا یہاں کوئی پانی نہیں ہے، لیکن دیکھا چرندے پرندے ہیں تو دیکھا شاید پانی کا انتظام ہو چکا ہوگا۔ خبر لینے والے کو بھیجا، چند آدمی کو بھیجا، دوبارہ آدمی نے آ کر قافلے والے کو خبر دی کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہاں پانی کا چشمہ بہ رہا ہے۔ وہ قافلے والے آئے، حضرات سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ وہ سمجھ گئے کوئی عام خاتون نہیں، وہ اللہ کی ولیہ معلوم ہوتی ہے،
پھر حضرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، وہ قافلہ وہاں رچ بس گیا، وہاں بستی آباد ہو گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے رہے۔ قرآن میں نقشہ کھینچا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام چلنے کی عمر تک پہنچے، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کی عمر تک پہنچے، کچھ بچپنے کی عمر میں پہنچے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو۔ پہلے ایک دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا، اونٹ ذبح کرتے رہے۔ یہ آخر میں نبی تھے، معلوم ہو گیا کہ اللہ کو جب میرے بچے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب سمجھ گئے، بیٹے کے پاس آئے اور کہا اے بیٹے، اللہ سے تمہاری قربانی منظور ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا جھک گیا فرمان باری پر اور کہا اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دے دیا اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے فیضان نظر تمہارے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب امتحان کا وقت آ گیا، بڑے امتحان کا وقت۔ اسماعیل کو ساتھ لیا اور چل پڑے ذبح کرنے کے لیے۔ اب شیطان درمیان میں آیا، کہا ابراہیم بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بڑھاپے کو عمر ہے، تمہارا سہارا بنے گا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ ادھر شیطان ہے، مردود آیا ہوا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے بھٹکا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کل کر اٹھا کر اس کو مارا، 2 بار آیا، 2 بار ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مارا، 6 بار آیا، پھر مارا۔ پھر بی بی حاجرہ کے پاس شیطان آیا، ابراہیم کے پاس تو دائیں نہ گئی اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہاں گئے ہیں باپ اور بیٹے؟ کہا ابراہیم کہہ کر گئے ہیں کہ بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ کہا بڑے کی ملاقات بڑا کون ہے؟ وہ تو ذبح کرنے گئے ہیں۔ جب حضرہ نے کہا کبھی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر کس بات کی دیر ہے؟ سمجھ گئی یہ تو شیطان ہے۔ یہاں بھی دان نہ گئی تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، سینے پر گردے بیٹے کی اور چھری کو تیز کیا اور گردن پر چھری کو رکھا۔ میں واقعہ کو مختصر کرتا ہوں، چھری کو چلانا چاہا لیکن چھری نہیں چل رہی ہے، چھری کو تیز کیا، تھوڑی چھری کو دبایا جلدی سے چل جائے، چھری نہیں چل رہی ہے۔ اس اللہ نے آپ کو گلزار بنانے کا حکم دیا تھا، اسی اللہ نے چھری کو بھی حکم دیا تھا کہ چھری ابراہیم اسماعیل کے گلے پر نہ چلنا۔ چھری میں کاٹنے کی قوت ختم ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام دمبے لے کر آ گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اس میں ابراہیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ نے کہا قد صدق الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا، تم تو واپس دو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ دوستو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے تو چھوٹ جرا نہیں کرنی چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، وہاں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ایسا کیوں اور ایسا کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہمارے ناقص دماغ میں آئے کہ نہ آئے، فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرو۔ اللہ نے تو اس قربانی کی یاد میں ہمیں ایک دن دے دیا، خوشی کا موقع کہ رہتی دنیا تک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔
جب جانور ذبح کرو تو جانور کے ذبح کے ساتھ اپنی انا کو بھی ذبح کر دو اور اپنی حسد کو بھی نکال دو، بغض کو بھی نکال دو، تکبر کو نکال دو، نفرت کو نکال دو، سب کو ذبح کر دو اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.